تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. قابل احترام پاک مسلم الائنس دیوان کے چیئرمین جناب بچو عبد القادر دیوان صاحب اور مرکزی قیادت نائب جنرل سیکرٹری مفتی منصور احمد منصوری صاحب، محی الدین احمد منصوری صاحب، سینئر نائب صدر جناب مولانا غنی صاحب اور مہمانان گرامی، خاص کر کے ڈسٹرکٹ کے صدور اور سیکرٹری حضرات اور ڈسٹرکٹوں سے آئے ہوئے نوجوانوں اور ساتھیوں، بالخصوص یوتھ کے صدر کمال بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کو مٹھا نہ سکے زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں. جناب بچو عبد القادر دیوان صاحب، میں ان کے شان میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کھیلا چلاتا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. دوستوں اور ساتھیوں، جب یہ پاک مسلم الائنس دیوان رجسٹر نہیں ہوا تھا، جس طرح میرے ساتھی مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب کہتے ہیں کہ یہ واحد تنظیم ہے، واحد سیاسی پارٹی ہے جو رجسٹر ہونے سے پہلے ہی قوم کی کام کے لیے نکلے اور کام آہستہ آہستہ بتدریج کمپلیٹ کرتا گیا، اس کے بعد اس تنظیم کو رجسٹر کی ہے. دوستوں اور ساتھیوں، آج کا دن پاک مسلم الائنس دیوان کی یوم تاسیس کا دن ہے، جس میں 2019 جولائی کی 5 تاریخ کو رجسٹر ہوا اور آج دوسرا یوم تاسیس ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، میں نے 50-60 سال کے اندر پورے کراچی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ چل کر میں نے پاکستانی محب وطن بنگالیوں کی مسئلے کو لے کر نواز شریف کے ساتھ، بے نظیر کے ساتھ، زرداری کے ساتھ جو بھی بڑے صدر اور وزیر اعظم بنے، ان لوگوں کے ساتھ میں پارلیمنٹ میں اسمبلیوں کے اندر بڑے چیختا رہا. آج تک مجھے ایک اتنا ذرہ بر وفا نہیں ملا. اب جا کے میں نے یہ تہیہ کر لیا، یہ میرے 40 لاکھ بنگالیوں کو لے کر ہم خود ہی تنظیم بنائیں گے، خود ہی رجسٹر کرائیں گے اور ہمارے مسئلہ خود حل کریں گے. پھر جا کے 2019 5 جولائی کو الحمدللہ یہی شخص محنت مزدوری تمام چیز چھوڑ کر کروڑوں روپیہ خرچہ کرنے کے بعد اس ملک میں بسنے والے تمام 45-40 لاکھ بنگالیوں کا رہنما بنتے ہوئے، قائد بنتے ہوئے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اس تنظیم کو پاک مسلم الائنس دیوان کو رجسٹر کرایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ آپ ہی لوگوں کی دعا ہے، آپ لوگوں کی محنت ہے، تمام ڈسٹرکٹ کے یوتھ کے لوگوں کی اور تمام ڈسٹرکٹ کے محب وطن پاکستانی بنگالیوں کی، بزرگوں کی، علماء کا، حاجیوں کا، بچوں کا، ماؤں کا، سب کی دعا کی وجہ سے الحمدللہ رجسٹر ہوا. آج آپ لوگوں کی محنت سے میں ہمیشہ ببنگ دول یہ کہتا ہوں کہ یہ تنظیم کھڑا ہے ان لوگوں نے کیا جو ہر کونے کونے میں کراچی کے 130-32 علاقے جو ہے ان کی ایک ایک فرد کی محنت سے، ان کے علاقے کے اندر جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدور سیکرٹری حضرات ہیں اور ان کے ساتھ نوجوان ساتھیوں ہیں، ماں بہنوں نے محنت کی، ساتھ دعا بھی کیا. اس کے بعد آج آپ کے سامنے الحمدللہ آج کا 5 جولائی 2021 کا دن جو آپ سب ہم بیٹھ کر یہاں خوشی منا رہے ہیں. دوستو، میں ہمیشہ کہتا ہوں
خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے اس گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے. بنگالی بولنے والے پاکستانی بھائیوں، آپ لوگوں کی تمام مسائل اور تمام بنیادی حقوق سرزمین پاکستان سے حل کرانے کے لیے ان ہستی کی قیادت میں انشاءاللہ ابھر کے جائیں گے. انشاءاللہ عمران خان صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ان کی ویژن بھی، ان کی مقصد بھی جب اقتدار سنبھالا اسی دن اس کی اسپیچ میں انہوں نے اعلان بھی کیا ہمارے بنگالیوں کے بارے میں، لیکن کچھ غلط تاثرات کی وجہ سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کچھ رکاوٹ تھی. انشاءاللہ ابھی بھی ہماری کوشش ہے، بلکہ یہاں پہ میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس اسٹیج پہ بھی کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے جو آپ لوگوں کے لیے، آپ بنگالی کمیونٹی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر عمران خان کے ساتھ مل کر اس چیز کو یہاں کے پاکستان کے اسمبلی کے اندر اکثریت کے ساتھ اس کو امینڈمنٹ کرانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ اس تنظیم کی کارگزاری ہم نے 2019 میں جب رجسٹر کرایا، بڑے پرانے ساتھی بھی موجود ہیں اور بھی ساتھی بہت سارے ناراض ہو کے گئے ہیں، ان لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں اور سب مل کر ہم ایک پلیٹ فارم کو قائم کریں، کیونکہ یہاں کے بہت سارے لوگ، جو ادارے کے لوگ ہمیں اکٹھا ہونے نہیں دے رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں اپنے وقار کو، اپنے سب چیز کو مٹا کر، اپنے ہستی کو مٹا کر کہ اپنے اس گلزار یعنی اس گلشن کو اجاگر کریں، اس کمیونٹی کی گلشن کو ہم رونق افزائی کریں. خدا را آپ لوگوں سے میرا استدعا ہے، اس عمر میں میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہی استدعا کرتا ہوں کہ آئیے ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے کام کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی ساتھ دینے سے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے. دوستو، ساتھیوں، جس طرح پاک مسلم الائنس دیوان کے چیئرمین بچو عبد القادر صاحب نے، آپ کو شاید ان کی ہسٹری پتہ نہیں ہے کہ 2016 میں جس سانحہ کے اندر انہوں نے فشری کے اندر بنگالی کمیونٹی کی کچھ مسئلے مسائل درپیش آنے کی وجہ سے اس میدان پہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا ایک چیز، ایسا ایک خیالات، ایسا اللہ نے ایک بخشا جس سے آج کا دن تک انہوں نے اپنے اربوں روپے، کروڑوں روپے کی بزنس میں سے ٹائم نکال کر اس قوم کے لیے وقت کر کے رکھا ہوا ہے. خدا کی قسم، ہمارے ساتھ، میرے ساتھ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لیڈران آئے، بہت سارے دوسرے قوموں کے لیڈروں کے ساتھ ہم نے کام کیا. تو ماشاءاللہ سما نظر نہ لگے ان کو، اللہ ان کی زندگی اور ان کے اولاد، ان کے خاندان کو صحت و عافیت سے رکھے اور تمام مصیبت اور بلائیں سے محفوظ رکھے. میں یہی کہتا ہوں، یہ شخص تہیہ کر کے رکھا ہوا ہے جو کہتا ہے میں تمام قوم کے علاوہ، بنگالی قوم کے علاوہ دوسرے قوم کو بھی میں متفق اتفاق کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا. اسی میں ہم لوگ سب مل کر آگے اگر بڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے مسئلے انشاءاللہ ان قریب حل ہوتا جائے گا. کیونکہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس وقت میرے ساتھ اور میرے چیئرمین کے ساتھ جو مرکزی قیادت ہے، مرکزی قائدین ہے، ایک سے ایک مخلص ہمیں ملا ہوا ہے. اللہ کا کرم ہے، جو ایک کسی وجہ سے الگ ہو چکے تھے، کچھ دن آرام کر رہے تھے، وہ بھی آ چکے ہیں. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. خدا را کہ آپ آنے کا راستہ دیکھ لیا، جانے کا راستہ بھول جائیں، کیونکہ یہ کراچی کے سڑکیں ویسے بھی خراب ہے، تو آپ کو واپس جانا بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ رکھیں. دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم نے اس وقت کی تقاضا ٹائم کو دیکھتے ہوئے آپ سے پھر گزارش کروں گا. دیکھو بھائیوں اور دوستوں، خاص کر کے ڈسٹرکٹ کے صدور سیکرٹری اور نوجوانوں اور بزرگ ہستیوں اور بیٹوں ماؤں، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، خدا را ایک دفعہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے اکٹھے ہو جائیں
अलग अलग मत हो। और ये तफर्रका अलग होने का मकसद भी यही है कि हमें कोई इकट्ठा होने न दिया जाए। खैर, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। अल्लाह का करम है, आज ये दीवान हाउस जो हमारे बंगाली बोलने वाले पाकिस्तानी लोग दर दर ठोकरे खाते थे, दर दर जाके वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ, आप लोगों की मेहनत, खास करके डिस्ट्रिक्ट के लोग, मरकजी लोगों की जद्दोजहद, खास करके चीफ ऑर्गेनाइजर, डिप्टी ऑर्गेनाइजर, इन्हीं लोगों की मेहनत से डॉक्टर खुर्शीद साहब, मौलाना इस्लाम साहब, मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे दीवान हाउस के अंदर तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन आकर मुलाकात कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे कायदीन ये कह रहे हैं कि हमें टाइम दें। तो अल्लाह की करम से, अल्लाह की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खुलता जा रहा है। तो जिस मकसद के लिए हम पहले फिशरी का वो है, भाइयों दोस्तों, एहसास कमतरी का शिकार ना हो। ये पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद भी ये बंगाली कम्युनिटी इस सरजमीन की प्रोडक्ट है। इस जमीन से निकले ये लोग हैं। इस मुल्क को 65 की जंग में किन लोगों ने बचाया, किन लोगों ने चंद सेकंड के अंदर भारत के क्या कहते हैं फाइटर को उड़ा के रख दिया, जिसका नाम एम आलम जैसे शख्सियत बंगाली कम्युनिटी में पैदा हुआ। इसके बाद पूंछ सेक्टर में, वागा सेक्टर में जमीन पे लेकर टैंकों को उड़ाने वाला भी बंगाली रेजिमेंट था। तो दोस्तों और साथियों, जैसे हमारे मौलाना इस्लाम साहब ने कहा, हमें मौका दो। मौका आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हुकूमत वक्त से बताता हूँ, हमने कुर्बानी दे चुके हैं। इस मुल्क के वजीर आजम भी, हुसैन शहीद सरवरदी, वो भी वजीर आजम थे, वो बंगाली था। इस मुल्क में आज कायद आजम के साथ आराम जो फरमा रहे हैं, उनका नाम भी नूरुल अमीन साहब, वो भी सदर रहे हैं। आज हमें गैरों की तरह सलूक किया जा रहा है। सब चीज होते हुए, मौजूद होते हुए, सिर्फ हमारे नाताफा की वजह से कि ये हमें दीन देखना पड़ रहा है। इसलिए मैं आज यहाँ से उठ के जब जाएंगे मेरे कारकुनान, मेरे डिस्ट्रिक्ट के सदूर, नौजवान साथियों, यूथ हो, कि खोल के काम करो। अल्लाह ने हमें पकड़ लिया है हाथ हमारा, कि खुदा की कसम चंद दिन पहले हमें खुद बुला के इस फिशरी, क्योंकि ये फिशरी पाकिस्तान की ज़र मुबादला के लिए मर रहे हैं, तो इस समुंदर के सीने को चीरते हुए कितने तह से मछली निकालकर प्रोसेसिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक तमाम कंट्रीज, तमाम चीज करने तक 95% बंगाली बोलने वाले पाकिस्तानी मौजूद। हमारे माए बहने, मासूम बच्चे सब काम, झींगे का, मछलियों का, तमाम चीज करते हुए इस मुल्क की ज़र मुबादला के लिए कमा रहे। गारमेंट फैक्ट्री सेकंड जो है, तो वो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग, अक्सरियत बंगाली लोग हैं। हमसे क्या चाहते हैं आप लोग? कि हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम रोड पे भीख मांगने वाले नहीं है, हम दूसरे मुल्कों से नहीं आए, हम अफगानी नहीं है, हम ईरानी नहीं है, हम पाकिस्तान से पैदा हुए लोग हैं। पाकिस्तान बनने से पहले भी थे, पाकिस्तान के बाद भी थे, और अभी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से तैयार हो गया। तो हमारे कायद ने एतराज किया वजीर आजम से, चंद दिन पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा। हमें इंशाल्लाह अभी हम करीब गवर्नर से भी मुलाकात होगी कि हम इस मसले को एंड तक पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे ऐसे दरवेश टाइप के साथी है, दरवेश साहिब की तरह साथी मरकजी लोग हैं। इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें, दिन रात लगे हुए हैं। हम इस उम्र में भी इस कायद को हाथ बटाकर इंशाल्लाह दौड़ भाग कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह इस मसले को हल करके आपको भी दूसरे बरादरियों की तरह, दूसरे कम्युनिटी की तरह इंशाल्लाह सर उठाकर जीने की इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी। आप लोगों की दुआ साथ रही तो इंशाल्लाह जरूर हासिल करते रहे। तो टाइम बहुत ज्यादा है, तो मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि थाम के बैठे। आप लोगों के लिए अशाइया का यानी खाने का भी इंतजाम है, बेफिक्र हो के, भूख भी लगे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। इंशाल्लाह आपके लिए गरम गरम खाना भी तैयार किया हुआ है। तो लिहाजा मैं बहुत ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूं। मैंने बड़ी लंबी चौड़ी दुआ भी लिखा था, लेकिन टाइम बहुत हो गया है, तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। खास करके तमाम मरकजी हजरात और सुदूर सेक्रेटरी हजरात डिस्ट्रिक्ट के और मेहमानान गिरामी, खास करके हमारा समधी खान साहब से भी मैं यही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने
اس عمر میں بھی اتنا ٹائم ہمارے ساتھ دیا. ہمارے ساتھ پٹھان بھی ہے, پنجابی بھی ہے اور بلوچی بھی ہے, سب لوگ ہیں الحمدللہ, کیونکہ ہم پورے پاکستان کی ویژن لے کے کریں گے. پہلے پاکستان میں بنگالیوں نے سب کام کیا, اس سرزمین کو وجود میں لایا بنگالیوں نے. سنا ہوگا نواب سلیم اللہ خان صاحب, انہی کی گھر میں یہ پاکستان کی وجود شروع ہوا سب سے پہلے. تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے, ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. انشاءاللہ آپ کا یا اس ملک کے اندر کوئی بھی آپ کو غیر ملکی کہہ نہیں سکتا. جو مختلف چینلوں میں بکواس کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نے وارننگ دے دی. نیکسٹ ٹائم اگر اس طرح کریں گے, ہمارے 45 لاکھ بنگالی جو ہے آپ لوگوں کے چینل کے سامنے دھرنا دے کے رکھیں گے. اور اگر حکومت وقت میں عمران خان صاحب کو بھی وارننگ دیتا ہوں بحیثیت پاک مسلم الائنس دیوان کی جنرل سیکرٹری سے, اگر ہمارے مسئلے کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی, آپ نے تمام مسئلے حل کرتے ہیں بآسانی اسمبلی کے اندر. بنگالیوں کی وجود کو, بنگالیوں کی اس وطن کی تمام حقوق کو بحال کرنے میں کیوں ایج پیش ہو رہا ہے, کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ خدارا اس چیز کو آسانی کے ساتھ حل کریں, ورنہ ہم بھی اس بندر روڈ کو, مالی پور روڈ کو کسی بھی جگہ پہ کھول دیں گے. 45 لاکھ میں کم سے کم 35 لاکھ تو لوگ آئے. تو اس وقت سے ڈریں, وہ وقت ہم نہیں چاہتے. اس ملک کی, اس شہر کی نظام کو دھرم بھرم کرنا نہیں چاہتے. ہمارے قائد خود پیس یعنی ٹھنڈا اور صبر کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہمیں تلقین دیتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ایسے ایسے چہرے جو رات 11-12 بجے تک بہترین شکل نمایاں ہو رہا ہے. تو آپ خدارا اس چیز کو آسان نہ لیں, ہلکا نہ لیں. ہم اس جلسے کی توسط سے, اس تاسیس کی یوم تاسیس کی توسط سے, آج یہ آخری ہماری آپ سے التجا ہے پرائم منسٹر صاحب, جو مشین آپ لے کے نکلے تھے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے ممبران بھی نیشنل اسمبلی کے اندر الحمدللہ. میں فہیم خان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, جو پی ٹی آئی کے وہ ایم این اے ہیں, وہ اسمبلی فورم میں کھڑے ہو کر بنگالیوں کے بارے میں الحمدللہ کیا. ہم پورے بنگالی آپ کے شکر گزار ہیں. بالخصوص ہمارے چیئرمین صاحب بیان بھی دے چکے ہیں, آپ کو مبارکباد بھی دے چکے ہیں. تو میں بھی بذات خود آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ تمام کام حل ہوتے جائیں گے. آپ اور ہم ایک مضبوط یعنی ایک اور نیک ہونے کی کوشش کریں. انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب